یسوع مسیح کی سلامتی آپ پر ہو۔ آج خدا کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ اپنے ایمان میں مضبوط ہوں، خدا کا یہ کلام آپ تک سچائی بن کر پہنچے۔ آج کیونکہ ہم اخیر زمانہ کے دور میں ہیں جس میں ہمیں جھوٹ، گمراہی ہر طرف دکھائی دیتی ہے، تو ایسے ماحول میں، ایسے زمانہ میں جس میں جھوٹ اور گمراہی ہو، آج کا کلام آپ سب تک یہ سچائی بن کر پہنچے کہ آپ اس جھوٹ اور گمراہی سے نکل کر اپنے ایمان میں مضبوط ہوں اور مسیح کی آمد تک اپنے ایمان میں قائم رہیں۔ آج زبور 84 ایک ایسا زبور جو نہ صرف جب یہ لکھا گیا اس وقت لوگوں کی ضرورت تھا، اس سے کہیں زیادہ آج اس اخیر زمانہ میں ہمارے لیے ضروری ہے، جس میں جھوٹ اور گمراہی ہے، جس میں لوگوں کے دلوں کو ابلیس نے ایسا جکڑ لیا ہے کہ ان کے دلوں میں خدا کے گھر، اس کی عزت، اس کے کلام کے لیے کشش نہیں رہی، خدا کے کلام کے لیے دلچسپی نہیں رہی، خدا کے گھر، اس کی ہیکل، اس کے کلام کے لیے، اس کی عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، ایک غیر سنجیدگی سا رویہ ہے۔ تو ایسے دور میں خدا کا یہ کلام آپ کے لیے ایک ایسی سچائی بن کر پہنچے کہ آپ اپنے ان تمام حصوں میں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ گمراہی ہے، تاریکی ہے اور جھوٹ ہے، فریب ہے، وہاں پر آپ غالب آئیں اور خدا کے کلام سے جڑ کر آزاد ہوں، رہائی پائیں اور خدا کی عبادت کریں۔ اس سے پیشتر کہ زبور 84 میں چھپی اس سچائی کو ہم جانیں اور آج ہم اپنے ایمان کو اس سے مضبوط کریں، زبور 84 کو لکھنے والے جو لوگ ہیں ان کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کون لوگ تھے اور انہوں نے کن حالات میں اس زبور کو ہمارے لیے لکھا تاکہ ہم اس کو جان سکیں اور اس واقعہ کو، اس تجربہ کو جو ان کا خدا کے ساتھ ہوا، اس کو دیکھ سکیں، اس کو جان سکیں اور ان سے کچھ سیکھ سکیں۔ تو زبور 84 بنی کورہ نے لکھا۔ بنی کورہ ایک ایسی قوم تھی، ایسے لوگ تھے جو براہ راست لاویوں کے قبیلہ سے تھے، جن کا تعلق لاوی کے قبیلہ سے تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لاوی وہ نسل، وہ قوم ہے جس کو خدا نے اپنے لیے اپنی میراث کے طور پر چن لیا کہ یہ خدا کے لوگ کہلائیں، اور ان کے ذریعہ سے خدا نے کہانت کی خدمت اپنے لوگوں میں دی۔ تو ایسے لوگ جو خدا کی خدمت کرنے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا جو آج ایک عبرت کا نشان ہے۔ ایسے لوگ جو بنی کورہ کے تھے، انہوں نے خدا کے بندہ موسیٰ اور خدا کے بندہ ہارون کے ساتھ جھگڑا کیا، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ انہوں نے خدا کے ساتھ جھگڑا کیا جس کی سزا خدا نے ان کو ایسی ہیبت ناک اور خوفناک سزا دی جو آج کے دن ایک عبرت کا نشان ہے۔ خدا نے زمین کھول دی ان کے لیے اور وہ سارے کا سارا قبیلہ اس زمین میں گر گیا اور زمین نے زندہ ان کو نگل لیا۔ ایک ایسی ہیبت ناک اور خوفناک سزا جو آج کے دن تک ہمارے لیے ایک مثال کے طور پر ہے۔ تو ایسے لوگ جو اس سزا سے بچ گئے، بنی کورہ کے بیٹے اس سزا سے محفوظ رہے، تو ایسے لوگ جو اس سزا سے محفوظ رہے، انہوں نے خدا کے رحم کا تجربہ کیا اور خدا کا شکر کیا کہ کیسے خدا نے ان کو محفوظ رکھا اس سارے سزا کے حصہ میں سے۔ تو ہم ایک ہی قوم کے دو حصوں کو دیکھتے ہیں، ایک وہ حصہ جس کو سزا ملی اور وہ زمین بوس ہو گیا، زندہ زمین میں بس گیا اور زمین نے ان کو نگل لیا، اور ایک ایسے لوگ، ایسا حصہ جو بچ نکلا ہے، جنہوں نے خدا کی تعظیم کی۔ اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس موقع ہے، ہم ان لوگوں کی مانند نہ بنیں جن کو زندہ زمین نکل گئی اور ان کے پاس توبہ کرنے کا وقت نہ رہا، نہ خدا کی تمجید کا، نہ خدا کی ستائش کا، نہ اپنے لوگوں میں شامل رہنے کا، نہ اپنے ایمان میں قائم رہنے کا، بلکہ آج ان لوگوں میں شامل ہوں جو بچ رہے، جن کو خدا نے چھوڑ دیا، اور وہ ایسے لوگ ہوئے جو خدا کی تمجید کرنے کے لیے پہچانے جاتے تھے۔ خدا کی تمجید، مدح سرائی، پرستش ان کی پہچان بن گیا۔ تو یہی وقت ہے کہ اس وقت جب اخیر زمانہ میں ہم موجود ہیں تو ہم ایسے لوگ بنے جو خدا کی تمجید کرنے والے لوگ بنے، خدا کی پرستش کرنے والے، خدا کی عبادت کرنے والے لوگ بنے، اور یہ ہماری پہچان بن جائے تاکہ ہم اس وقت زمین پر خدا کے گواہ ٹھہریں۔ زبور 84 میں بنی کورہ خدا کے لیے جو لقب، جو نام استعمال کرتے ہیں،
جو ہم پہلی آیت میں پڑھتے ہیں کہ اے لشکروں کے خدا، ایسا خدا جو لشکروں کا خدا ہے، اور عبرانی میں اس کو یہوہ سباوت کہتے ہیں، یعنی کہ گاڈ آف آرمیز یا گاڈ آف ہوسٹ، ایسا خدا جو نہ صرف زمینی بلکہ آسمانی لشکروں کا خدا ہے، جو جنگ کرتا ہے۔ تو یہ نام خدا کو دینا ان کے لیے ایک ایسے تجربہ سے ملتا ہے جس کو ابھی کچھ وقت پہلے وہ جب فرعون کی قید سے آزاد ہوتے ہیں، فرعون کے لشکروں سے آزاد ہوتے ہیں، فرعون کے رتھوں سے آزاد ہوتے ہیں، تو وہ دیکھتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ لشکروں کا خدا ہے۔ اس نے رتھوں کے رتھ فرعون سمیت بحر کلزم میں غرق کر دیے، ان کو تباہ کر دیا، پوری اکانومی کو تباہ کر دیا۔ تو وہ خدا کو جو اس تجربہ سے لقب دیتے ہیں یا جو یاد کرتے ہیں یا جس نام سے وہ خدا کو پکارتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے لشکروں کے خدا تو مبارک ہو۔ وہ خدا کو لشکروں کا خدا کہتے ہیں کہ یہ خدا وہ ہے جو آسمان اور زمین کی فوجیں رکھتا ہے، یہ ہمارے لیے جنگ کرتا ہے، کیونکہ خدا نے بنی اسرائیل کے لیے فرعون اور اس کی فوجوں سے جنگ کی اور خدا نے ان کو فتح بخشی۔ تو ایسے خدا کو اپنے خدا کے طور پر ماننا کہ میرا خدا میری جنگ لڑتا ہے، وہ خدا کو یہ نام دیتے ہیں کہ ایسے خدا کا بھی ایک مسکن ہے، ایک گھر ہے، ایک تخت ہے جہاں پر وہ موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ ہمیں بہت دلکش لگتے ہیں، وہ گھر، وہ جگہ جہاں پر خدا موجود ہے وہ ہمیں دلکش لگتا ہے، وہ ہمیں خوبصورت لگتا ہے۔ اور جب وہ خدا کے اس خیمہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اس وقت بیابان میں ہے جہاں پر وہ تنہائی کا شکار ہیں۔ وہ ایسی قوم نہیں جن کے پاس کوئی جگہ ہو، بلکہ وہ بیابان میں سے گزر رہے ہیں، کوئی قوم ان کو اپنے علاقے سے گزرنے نہیں دے رہی، لیکن وہ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ان حالات میں بھی وہ خدا کو لشکروں کا خدا کہہ رہے ہیں۔ ان کے لیے جو سب سے خوشگوار، ان کی نظر کو اچھا لگنے والی جو چیز ہے وہ خدا کی ہیکل، خدا کا گھر ہے، خدا کا خیمہ ہے جہاں پر وہ موجود ہے۔ تو آج کے دور میں ہمارے لیے جو چرچ ہے اس کی اٹریکشن کم ہوتی جا رہی ہے، ہمارے لیے اس کے لیے کشش، سنجیدگی کم ہوتی جا رہی ہے، کیونکہ ہم اپنے وقت کو اہم سمجھتے ہیں، ہم اپنے معاملات کو اہم سمجھتے ہیں، ہماری اپنی پرائیورٹیز ہیں، لیکن ہم خدا کی ہیکل کو اس طریقے سے امپورٹنس نہیں دیتے کہ وہ خدا کا گھر ہے، وہ لشکروں کے خدا کا گھر ہے جو آج بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے، ہر طرح کی گمراہی سے، ایکسیڈنٹ سے، حالات سے آپ کو بچاتا ہے۔ تو اس لشکروں کے خدا کے گھر کو، اس کی ہیکل کو دلکش جانیں تاکہ آپ کو اس کے گھر جاتے ہوئے خوشی ہو، آپ کو اس کے گھر میں سکون ملے اور آپ کا دل کرے کہ آپ خدا کے گھر جائیں۔ تو ان حالات میں ہمیں خدا کا جو بندہ بنی کورہ جنہوں نے یہ زبور لکھا ہے وہ یہ بات بیان کرتا ہے کہ خدا کا گھر کتنا دلکش ہے، ہماری اٹریکشن، ہماری کشش، ہماری سنجیدگی خدا کو لے کر کتنی ضروری ہے کہ ہم خدا کو مبارک کہیں۔ بنی کورہ نے زبور 84 میں 2 پرندوں کا ذکر کیا، ابابیل اور گریہ کا، اور جب بنی کورہ ان کو یہ پتہ لگا کہ ہیکل میں مذبح کے پاس ان 2 پرندوں نے اپنے گھونسلے بنائے اور بچے وہاں پر رکھے ہیں، ان کے لیے یہ بڑی تعجب کی بات تھی کہ یہ 2 پرندے تو آوارہ گرد پرندے ہیں، یہ بے آرام آوارگی کرتے رہتے ہیں، بھٹکتے رہتے ہیں، پھرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کوئی آرام کی جگہ نہیں ہے۔ اور ایسے پرندے انہوں نے پورے بیابان میں ایک ہی جگہ جس کا انتخاب کیا وہ ہیکل ہے، خدا کا مذبح ہے، جہاں پر وہ اپنے بچوں کو رکھیں۔ ان آوارہ گرد پرندوں کو یہی جگہ ملی۔ یہ بات بنی کورہ کی سمجھ سے بالا تر کہ ان کو یہ سمجھ کہاں سے آئے گی کہ ان کے بچے درندوں سے، ہوائی پرندوں سے، جانوروں سے اسی جگہ محفوظ ہے۔ ان کو یہ سمجھ کیسے آ گئی؟ انہوں نے خدا کی پروردگاری کو، خدا کی پروٹیکشن کو، کورنگ کو دیکھا ہے کہ ان کے بچے مذبح پر محفوظ ہیں۔ اور اگر ان آوارہ گرد پرندوں کو یہ سمجھ ہے کہ ان کے بچے کہاں پر محفوظ ہیں، تو ہمارے لیے یہ سوالیہ نشان ہے، ہمارے بچے کہاں محفوظ ہیں؟ ہمارے بچے اس دنیا کی آوارگی میں کہاں پر محفوظ ہیں؟ اس دنیا کی درندگی میں کہاں محفوظ ہیں؟ آج ہمارے بچے اور ہمارے لیے سب سے محفوظ ترین جگہ خدا کا مذبح ہے، خدا کی ہیکل، خدا کا گھر ہے، خدا کی حضوری ہے، جہاں پر وہ محفوظ ہیں اور ہم بھی محفوظ ہیں۔ ہم اس دنیا کی آوارگی میں محفوظ ہیں یا خدا کی مذبح پر محفوظ ہیں؟
ہمارے لیے آج یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں اپنے بچوں کو محفوظ سمجھتے ہیں یا ہم خدا کے مذبح، خدا کی ہیکل میں اپنے بچوں کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ یہ سمجھ آج ہمیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس دنیا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں یا خدا کے مذبح کے پاس ان کو لے کر آئیں، خدا کے گھر میں لے کر آئیں، خدا کی ہیکل میں، خدا کی حضوری میں ان کو لے کر آئیں، جہاں پر وہ محفوظ ہوں ہر طرح کی آفتوں سے، ناگانی آفتوں سے، درندگی سے ہمارے بچے محفوظ ہوں، کیونکہ ہمارے بچے خدا کی حضوری میں پرورش پائیں۔ اور یہاں پر مجھے اس ماں کی یاد آتی ہے جس نے اپنے بیٹے سیموئل کو خدا کی حضوری میں دے دیا، اور لکھا ہے کہ وہ عہد کے صندوق کے پاس ہوتا تھا، خدا کی حضوری میں اس کی پرورش ہوئی اور وہ خدا کا نبی، خدا کا سورما بنا۔ ہمیں ہمارے بچوں کو خدا کی حضوری میں لے کر آنا ہے تاکہ وہ وہاں پر بڑھیں، وہاں پر وہ پرورش پائیں اور خدا کے سورما، خدا کے لوگ، خدا کی پہچان کا سبب بنے زمین پر۔ زبور 84 اس کی 4 آیت میں بنی کورہ لکھتے ہیں کہ وہ لوگ مبارک ہیں جو تیرے گھر میں سدا رہتے ہیں، ہمیشہ رہتے ہیں، ان کے منہ پر ہمیشہ تیری ثنا ہوگی۔ یہ ایک ایسی حالت ہے کسی بھی ایماندار کی، اور یہاں پر بنی کورہ اپنی اس حالت کا اظہار کرتے ہیں کہ کتنے مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا تیری ہیکل میں رہتے ہیں، تیرے مذبح پر خدمت کرتے ہیں، وہ خوشبو جلاتے ہیں، وہ نظر کی روٹیاں بناتے ہیں اور ان کو وہاں پر رکھتے ہیں، وہ تیری عبادت کرتے ہیں، وہ لوگوں کے لیے تیری حضوری میں شفاعت کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، قربانیاں گزرانتے ہیں۔ وہ کتنے مبارک لوگ ہیں جو تیری ہیکل میں خدمت کرتے ہیں، ان کے منہ پر ہمیشہ تیری ثنا رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی تصویر ہے جو اینڈ ٹائمز کے لیے ہے، یعنی جب ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں گے تو ہم خدا کی پرستش کریں گے، خدا کی ستائش کریں گے، ہمیشہ خدا کی پرستش اور خدا کی تمجید کرتے رہیں گے، اور ہمارے پاس خدا کی تمجید کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا۔ تو وہاں پر وہ ایٹرنٹی کا ایک کانسیپٹ رکھ کے ہمارے پاس لے کر آ رہا ہے کہ کتنے مبارک ہیں وہ لوگ جو تیری حضوری میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کی رہنے کی وجہ یہی ہے کہ وہ تیری تعریف کریں، تیری تعظیم کریں اور تجھے مبارک ہیں کہ تو کتنا بھلا ہے، تو لشکروں کا خدا ہے، تو خدا قدوس ہے، وہ تجھے مبارک ہیں، تیری تمجید کرتے رہیں۔ تو یہ ایک ایٹرنٹی کا ایسا کنسیپٹ ہے جو یہاں پر بنی کورہ نے لکھ دی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہماری کیسی ہوگی اور وہ کتنے مبارک لوگ ہوں گے جو خدا کی تمجید اور خدا کی پرستش کریں گے۔ زبور 84 میں اور بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو آج ہمارے ایمان کو مضبوط کر سکتی ہیں۔ تو آج کے لیے، اب تک کے لیے ہم خدا کی اسی سچائی کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ اگلے سیشن میں ہم باقی کے حصہ کو دیکھیں گے جس میں زبور 84 میں جو باقی کی کچھ سچائیاں چھپی ہیں، تاکہ ان سے ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔